حق نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان عاشر تنویر۔ اسوائے حسینی کیا ہے، آج اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اور واقعہ کربلا کے محرکات و اسباق پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حضرت علامہ دانیال جیلانی صاحب، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جناب شیخ جنید زاہد احمد نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز میں ان کو سنتے ہوں گے اور ان کے نعتیہ کلام سے اپنی روح کو تازہ کرتے ہوں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم دانیال صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت دیا اپنے مصروف شیڈول میں سے۔ مجھے سب سے پہلے بتائیے گا اسوائے حسینی کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ بہت عاشر بھائی کہ آپ نے اس قابل سمجھا، اپنے پروگرام میں دعوت دی ہمیں کہ ہم اس حوالے سے کوئی گفتگو کر سکیں، کچھ چیزیں شیئر کر سکیں جس سے ہماری بھی اصلاح ہو اور دیکھنے والوں کی بھی اصلاح ہو۔ اسوہ حسینی کا جو فلسفہ ہے اس کے مطابق آج کے دور میں ایک عام آدمی، کلمہ گو انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو اس کے تناظر میں وہ کون سے ایسے وہ گوشے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے کہ وہ ان کو فالو کرے، ان کی اتباع کرے، ان کی پیروی کرے اور وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، بہتر مسلمان، جی بالکل، اپنا ایک بہترین مسلمان بن سکے نا، جس سے معاشرے کو بھی فائدہ ہو۔ اور چونکہ مسلمان کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ تو ہے نہیں ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آخرت میں ہم نے جانا ہے، وہاں حساب کتاب ہے، جنت جہنم ہے۔ تو اس تناظر میں یہ ہے کہ بہت سارے ایسے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلو ہیں کہ جن کو اگر ایک عام مسلمان ان کی اتباع کرتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ جو ہے وہ کامیابیاں وہ سمیٹ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بہت مضبوط ہونا چاہیے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو امام عالی مقام ہیں، نواسہ رسول ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لخت جگر ہیں۔ تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ انہوں نے جس ماحول میں زندگی گزاری، ظاہری بات ہے وہ بھی ایک معاشرے میں زندگی گزار کر گئے ہیں، تو ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے میں نے کہا نا کہ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کنیکشن کیسے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کے ساتھ جب ایک مسلمان کا کنیکشن، رابطہ بہترین ہوگا تو وہ عام معاشرے میں بھی اپنے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے انسانوں کے ساتھ اس کا ریلیشن، اس کا کنیکشن اچھا ہوگا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ساتھ جس کا تعلق نہیں ہوتا تو اس کا پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی تعلق بڑا خراب سا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ انسان کا مزاج ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، سورۃ الذاریات ہے، 27واں سپارہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانیت کو اور جنات کو میں نے پیدا کیا ہے، انسانوں کو، کیوں؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو کثرت عبادات ماشاءاللہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ ملتی ہیں، کہ آپ کے بارے میں آتا ہے یہ دو بھائی تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا جوڑ رکھا ہے دونوں بھائیوں میں کہ اگر آپ حضرت حسین کا تذکرہ کریں گے تو حضرت حسن کا تذکرہ کہیں ملے گا، کہیں حضرت حسن کا تذکرہ کریں گے تو حضرت حسین کا تذکرہ ملے گا۔ اس لیے کتابوں کا مطالعہ کریں نا تو حسنین کریمین کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو
اب ان کی عبادت کا معمول یہ تھا کہ جو اللہ کے ساتھ انسان کا ایک کنیکشن ہے، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ رات کے پہلے حصے میں کھڑے ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، یعنی 5 وقتی نمازی تو پڑھی ہے، لیکن رات کو جو تنہائی کا وقت ہوتا ہے اس میں اپنے اللہ سے گریہ وزاری کرنا، مانگنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، جسے آپ تہجد کی عبادت کہتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، صحابہ کا بھی یہ معمول تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ملتا ہے کہ آپ رات کے پہلے حصے میں عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ رات کے آخری حصے میں، یعنی جب حضرت حسن عبادت سے فارغ ہو جاتے اس کے بعد پھر دوسرا بھائی جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا۔ تو اس گھرانے کی خاص بات یہ بھی ہے نا کہ یہ جتنے بھی افراد ہیں گھرانے میں، یہ گھر کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں رہتا تھا، کہ حضرت حسن، حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو رات کی عبادت کا ان کا یہ اہتمام تھا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 25 حج کیے، 25 حج کیے آپ نے، اور جن میں اکثر جو ہے وہ پیدل حج تھے۔ تو اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے ایک انسان محلے کی مسجد کی طرف جائے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک قدم جب وہ اٹھاتا ہے تو اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جب مسجد حرام بیت اللہ کی طرف جو انسان پیدل قدم اٹھائے گا تو اس کو اللہ حج کی نیت سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنے اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو آپ کی جو ہے نا یہ عبادات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ آپ کا ایک تعلق تھا۔ تو اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب بھی بستر پر تشریف لے کر جاتے تو سورۃ الکہف کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ اس سے یہ ملتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کے بھی بڑے شوقین تھے، عادی تھے اور پابند تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جس بچے کی پرورش ہوئی ہو تو عبادات کا معمول اور عبادات کا شوق اور لذت اس کے اندر کس قدر پائی جاتی ہوگی، یہ سوچنا ہمارے لیے، تصور کرنا بعید ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ ان کی یہ زندگی ہے تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری 5 وقت کی نماز بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتی، اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ تو حقیقی طور پر جو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیوا ہوگا اور ان سے محبت کا دعوے دار ہوگا تو اس کی شخصیت میں، اس کی ذات میں عبادت کا پہلو لازمی پایا جاتا ہوگا۔ اگر وہ عبادت کا پہلو اس کے اندر نہیں پایا جاتا تو اس کا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی طرح سے قائم نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جہاں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے دار ہیں اور ان کے تذکرے، ان کے واقعات بڑے ادب و آداب سے کرتے ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دیکھیں نا، قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور ان کی زندگی جو اللہ نے ان کو عطا کی تو ایک عام امتی کو کیا قرآن میں ترغیب دی گئی کہ آپ ان کی زندگی کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی بے شمار واقعات ہیں، لیکن ان واقعات کے تذکرے سے کام مکمل نہیں ہوگا، ان کی زندگی کے وہ پہلو ہمیں اپنانے پڑیں گے، پریکٹیکلی اپنانے